माशाल्लाह आज फिर आपने थोड़ा सा आपको हमने ज़हमत दी है अपने स्टूडियो में। कल हमारी बात हुई थी अहले सुन्नत के हवाले से, सॉरी अहले बैत के हवाले से, और बहुत सारी बातें हमने की। लेकिन आज मैं चाह रहा हूँ कि जिस तरह कल थोड़ी सी बात हमने स्टार्ट की थी उसको थोड़ा सा मज़ीद आगे बढ़ाते हैं। खुलफाए राशिदीन के ऊपर हम बात करते हैं पहले कि खुलफाए राशिदीन का जो दौर है और उनकी जो अहमियत है और उनकी इस्लाम में उनकी वजह से जो इस्लाम फैला है उस हवाले से ज़रूर आप स्टार्ट करें, फिर उसके बाद हम इंशाल्लाह उस पर बात करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम अलैहि। जी हाँ जाहिद भाई, बड़ा अच्छा सवाल है आपका कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी ये बात खुद इरशाद फरमाई। मुहद्दिसीन ने इसको लिखा है रिवायत के अंदर कि हुजूर ने खुद फरमाया कि मेरे बाद जो खिलाफत का दौर रहेगा वो 30 साल रहेगा। माशाअल्लाह। और फिर देखें, हम देखते हैं कि सैयदना सिद्दीक़ अकबर खलीफा अव्वल खलीफतुल मुस्लिमीन सिद्दीक़ अकबर रदियल्लाहु ताला अन्हु जब आप सीधा अपना खिलाफत के मनसब पर फायज याब होते हैं तो उस वक्त जब खुतबा इरशाद फरमाते हैं तो आप फरमाते हैं लोगों सुन लो, मैं कोई खानदानी खतीब नहीं हूँ, मैं उसी काम को आगे लेकर चलूंगा जो काम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे अता फरमाए। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, क्या और बात, फिर क्या बात। आप खिलाफत के सिलसिले को भी संभालते और उसके बाद फिर साथ छोटा मोटा खाने पीने के हवाले से कारोबार भी करते, क्या बात, यानी तिजारत भी करते। तो लोग आपके पास आए और कहते या अमीरुल मोमिनीन सिद्दीक़ अकबर रदियल्लाहु ताला अन्हु, हुजूर आप जो है हम चाहते हैं कि जो मजदूर की एक सैलरी है, जितनी तनख्वाह आप एक मजदूर को देते हैं, हम चाहते हैं कि वो सैलरी कम है, आप अमीर हैं तो आपकी सैलरी ज्यादा होनी चाहिए क्योंकि आप अमीरुल मोमिनीन हैं, आपको हुजूर अलैहिस्सलाम ने मुंतखब फरमाया है। तो सिद्दीक़ अकबर कहने लगे नहीं, जितने एक मदीने के मजदूर की सैलरी है उतनी ही मेरी रहने दो। कहा हुजूर वो क्यों? कहा इसलिए अगर मेरी बढ़ाने का ज्यादा ही शौक है तो फिर मदीने के मजदूर की बढ़ा दो, मेरी खुद क्या बात, क्या बात, क्या बात। तो फर्क नहीं रखा। उसी हुजूर के आखिरी खुतबे वाली बात की, हज्जतुल विदा वाली, कि एक ही सफ में खड़े हो गए सब महमूद अयास, ना कोई बंदा रहा और ना कोई बंदा नवाज। तो ये फर्क नहीं रखा, गोरा है काला है, इसमें ये फर्क नहीं रखा। और फिर सिद्दीक़ अकबर रदियल्लाहु ताला अन्हु से हम जल्दी से आगे जाएंगे। सिद्दीक़ अकबर रदियल्लाहु ताला अन्हु वो हैं कि जिनके बारे में फरमाया शजरा इस्लाम में पकने वाला पहला फल सिद्दीक़ अकबर रदियल्लाहु ताला। इन जो पहला फल पकता था ना उसे बकूरा कहते हैं अरबी के अंदर, बकूरा यानी शजरा इस्लाम में जो पहले फल पकता था बकूरा। तो सिद्दीक़ अकबर मर्दों में चूंकि सबसे पहले ही मान लाए, इसलिए आपको कहा जाता है शजरा इस्लाम में पकने वाला पहला फल जनाब सैयदना सिद्दीक़ अकबर रदियल्लाहु ताला अन्हु। और फिर इनकी सिद्दीकियत का जो ऐलान है और इनके रफीक होने का जो ऐलान है, इनके अतीक होने का जो ऐलान है, वो खुद बारगाह इलाही से क्या बात, क्या महबूब ये अतीक भी है, ये सिद्दीक भी है और साहिब रफीक भी है। क्या कहें। तो ये सिद्दीक़ अकबर रदियल्लाहु ताला अन्हु हैं। और फिर इससे बड़ी बात क्या हो सकती है जाहिद भाई कि जिनके लिए हुजूर मुसल्ला हादी करते। क्या बात। आपने कभी गौर किया जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुर्बान जाए, जो बूढ़े बूढ़े थे ना, सिद्दीक़ अकबर बुजुर्ग थे, तो उनको हुजूर ने मुसल्ला पेश किया। बुजुर्गों को मुसल्ला दिया जाता है और मौला अली जवान थे, उनको खैबर के अंदर भेज दिया। बात है। जवानों को गज़वात में भेजा जाता है और बूढ़ों को मुसल्ला दिया जाता है। और फिर सिद्दीक़ अकबर रदियल्लाहु ताला अन्हु जब हुजूर ने ऐलान नबूवत फरमाया था तो सिद्दीक़ अकबर रदियल्लाहु ताला से पूछा गया कि हुजूर मिराज पर गए हैं, उन्होंने ऐलान नबूवत फरमा दिया, आपका क्या ख्याल है? फरमाया इस बात को छोड़ दो, मैंने तो जब से देखा है तब से नबी मान लिया। क्या बात। अब इस पर एक बात नुक्ते की बताना चाहता हूँ, सिद्दीक़ अकबर ही खलीफा अव्वल क्यों हुए? फारूक आज़म भी तो हो सकते थे, उस्मान गनी भी हो सकते थे, मौलाए कायनात भी हो सकते थे, लेकिन सिद्दीक़ अकबर रदियल्लाहु ताला अन्हु को इसलिए सिद्दीक़ अकबर कहा गया कि हुजूर अलैहिस्सलाम की बारगाह में जब जिब्रील अमीन आते थे, तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिब्रील अमीन से पूछा, बता जिब्रील अगर तुझे बशर बनने का कहा जाता, अल्लाह तुझे बशर बनाने का, कि तुझे बशर बनाना है, तो बता कौन सा बशर बनना पसंद करेगा?
تو صدیق اکبر جبریل امین علیہ السلام کہنے لگے حضور اگر اللہ مجھے بشر بنائے تو میں ابو بکر صدیق بننا پسند کروں. کیا بات ہے. اور پھر ایک بات اور انعام رمضان ٹرانسمیشن کے حوالے سے ماشاءاللہ ہمارے شکیل بھائی آج بیٹھے ہیں, بہت اچھا پڑھتے ہیں, اور قبلہ زینت القرآن قاری محمد قاری حبیب اللہ چشتی صاحب زی مجدہ سیالکوٹ کا بھی فخر ہیں, پاکستان کا بھی فخر ہیں, اور پوری دنیا میں ان کی آواز الحمدللہ جاتی ہے. اور ماشاءاللہ میں تو بڑا خوش ہوتا ہوں ان کو دیکھ کر. اکثر میں جب گھر میں ٹی وی لگاتا ہوں تو قاری صاحب کی تلاوت لگی ہو شکیل بھائی کی نعت, تو میں اپنے بچوں کو یہ سناتا ہوں نا. تو اللہ ان کو برکت دے. میں آپ کے سوال کی طرف آ رہا ہوں, ایسے بہت تقید لمبا جواب ہے, میں نے اس لیے پورا ایک سوال کر کے آپ کے اوپر چھوڑ دیا ہے کہ میں جلدی سے کمپلیٹ کرنا چاہ رہا ہوں. تو اب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جبریل امین نے کہا کہ مجھے ابو بکر صدیق بننا پسند کر, تو میں بننا پسند کرتا. اس کے بعد پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جتنے بھی صحابہ کرام آتے وہ بیٹھتے, حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتے, تو جبریل امین بیٹھے ہی رہتے. لیکن جب حضور کی بارگاہ میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے تو جبریل امین بھی کھڑے ہو کر ان کا استقبال کرتے. یعنی اس حد تک جو تھا ان کا اللہ پاک کے فرشتوں نے بھی ادب فرمایا ہے. اور اس کے بعد آ جائیے سیکنڈ امیر المومنین خلیفۃ المسلمین حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ. فاروق اعظم کون ہے؟ خلیفہ دوم فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ. یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے, اور ایک انگریز گزرا ہے دی مائیکل ایچ ہارٹ, اس نے کتاب لکھی ہے دی 100 گریٹ پیپلز. اس کے اندر اس نے سب سے پہلے فرسٹ آف آل جو نام لکھا ہے, اپنے جو 100 شخصیات کے نام لکھے ہیں, سب سے پہلے اس نے آمینہ کے لال کا نام لکھا ہے, پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم. کیا بات. پھر فاروق اعظم کا نام اس نے لکھا ہے تیسرے نمبر پر, پھر 21ویں نمبر پر. کہا یہ کیوں؟ کہا کہ میں یہ فاروق اعظم کی عدالت, شجاعت, صداقت کو دیکھ کر حیران ہو گیا ہوں, اور میں یہ گمان کرتا ہوں کہ اگر پوری دنیا میں ایک عمر اور ہوتا تو پوری دنیا پر اسلام کا غلبہ ہوتا. یہ بیگانہ کہہ رہا ہے. اور پھر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں یار میں تو 4-5 اونٹ لائن میں نہیں تھا لگا سکتا, خطاب کے بیٹے کی کیا جرت. لیکن جب حضور کا کلمہ پڑھا ہے تو اللہ پاک نے مجھے آدھی دنیا کا حکمران بنا دیا. اور پھر میں شکیل بھائی ایک بات یہاں کہنا چاہوں گا کہ جب مدینہ پاک کی زمین میں ارتھ کوئک آیا نا, زلزلہ آیا, تو فاروق اعظم نے درہ پکڑا, اور درہ پکڑ کر زمین کے اوپر مارا اور کہا کری علم اعدل الیک, کری علم اعدل الیک. زمین کیوں کانپتی ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نوکر فاروق اعظم انصاف نہیں کرتا. آپ دیکھو, آج دیکھو, کبھی وہاں زلزلہ سنا کہ مدینے میں کبھی زلزلہ آیا؟ کبھی سنا آپ نے؟ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ تھے کہ ایک شخص مدینے میں تیل بیچتا تھا, تیل زیتون کا تیل بیچتا تھا, گر گیا گدا گاڑی سواری کے اوپر, گدے کے اوپر, تو گر گیا. تو زمین چونکہ وہاں کی خشک ہے, جذب کر جاتی ہے چیز کو, تو فاروق اعظم کو بتایا کہ میرا تو کاروبار سارا اسی پر ہے, تو زمین جذب کر گئی آپ. تو فاروق اعظم نے زمین کو کہا اے زمین اگر عمر انصاف کرتا ہے تو اس کا تیل واپس کرتا. کیا بات, کیا بات ہے. وہی عمر تھے نا جنہوں نے دریا کو خط لکھا تھا, اگر تو چلتا ہے تو چل, اللہ کے حکم سے چلتا ہے, اللہ کے حکم سے چلتا ہے تو چل. ہم نے جوان بچی کو اس کا خون بہانا نہیں ہے, چلتا تو چل. تو چلا تھا کہ نہیں, آج بھی چل رہا ہے. اور یہی عمر ہے, کہتے ہیں زمین تیل واپس کر دے. تو زمین نے تیل واپس کیا تھا زاہد بھائی, روایت موجود ہیں, کیا تھا. اور یہ ہے عمر. اور کیا اس سے بڑی کوئی بات ہو سکتی ہے؟ حضور نے فرمایا اگر نبوت کے دروازے کھلے ہوتے اور کوئی نبی آنا ہوتا تو میرے بعد نبی ہوتا تو وہ عمر ہی ہوتا. اس سے بڑی بات قبلہ حضور قاری صاحب کیا ہو سکتی ہے فاروق اعظم کی عظمت کے لیے, کہ جن کے سائے سے شیطان بھی بھاگے. کیا کہنا. اور پھر تیسرے خلیفۃ المسلمین حضرت سیدنا عثمان غنی ذوالنورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو 17 ٹائمز یا 21 مرتبہ یا 21 ٹائم ان حضور نے ان کو فرمایا میرا عثمان جنتی ہے, میرا عثمان جنتی ہے, میرا عثمان جنتی. کیا کہنا. جب بھی کہا دین کے لیے تو فاروق اعظم کھڑے ہو گئے. اونٹ, گھوڑے, تلواریں, زیرہ, حضور میں پیش کرتا, حضور سب کچھ آپ کا دیا ہوا ہے. اور پھر اتنا ادب تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب سے دیکھا, کہتے جب سے حضور کو دیکھا پھر حضور کو ہی دیکھا. علامہ عبدالستار خان نیازی رحمت اللہ تعالی 2000 میں وصال ہوئے, انہوں نے یہ چیلنج کیا تھا فاروق اعظم حضرت عثمان غنی کے بعد. عثمان غنی کے بعد کہا تھا کہ جب سے میں نے حضور کو دیکھا ہے پھر کسی کو نہیں دیکھا, پھر اس آنکھ سے کسی اور کو دیکھا ہی نہیں. ڈونٹ یور آئیز, بس نیچے ہی ہے. اور یہ دعویٰ پھر
کیا تھا اس ادا کو اپنایا تھا علامہ عبدالستار خان نیازی رحمۃ اللہ تعالی. انہوں نے کہا تھا جب سے ہوٹ سنبھالا ہے میں ان کی نعتیں پڑھتا ہوں, گستاخی نہ ہو جائے میں سنبھل کے چلتا ہوں, گستاخی نہ ہو جائے میں سنبھل کے چلتا ہوں, پیاری ماں کی دعا کا صدقہ ملا ہے پیارا ماحول, آقا آقا بول بندے آقا آقا بول. انہوں نے کہا تھا جب سے دیکھا ہے پھر جب سے میں نے ہوش سنبھالا ہے میں نے اپنی آنکھ سے بد نگاہی نہیں کی. یہ ان کی سنت تھی جو فروغ عثمان غنی کی اپنائی. اور اس پر آخری بات کیا ہے کہ حضور نے ایک روایت میں فرمایا 40 اور ایک روایت میں فرمایا 100 بیٹیاں ہوتی ہیں تو عثمان تیرے نکاح میں دے دے. کیا بات. ہم اگر کسی کے ساتھ نکاح کریں, بچے کو دیکھیں بچہ اچھا ہے, نمازی ہے, پرہیزگار ہے, گاڑی بنگلے والا, کوٹی والا ہے, امیر ہے, کھاتا پیتا ہے, ہم کہتے ہیں بہت اچھا ہے. 6 ماہ گزر گئے تو کہتے پھنس ہی گئے یار یہ کہاں پھنس گئے. لیکن حضور نے ایک بیٹی پھر دوسری بیٹی فوت ہو گئی یکے دیگر بار فرمایا 40 ہوتی ہیں یا 100 بھی ہوتی ہیں عثمان کے نکاح میں دے دیتا. عثمان کیا ہو گئے زاہد بھائی کہ 100 بھی ہوتی تو دے دیتا, عثمان کیا چیز ہوں گے. اور پھر اس کے بعد حضرت مولا کائنات کے بارے میں اس سے بڑی بات نہیں ہے, جس کا میں مولا اس کا علی مولا, جس کا میں مولا اس کا علی مولا, اس کا علی مولا. تو میری جان آئیں, خلفائے راشدین سے ہمیں پیار ہے, اس لیے ہم کہتے ہیں اپنا بیڑا پار ہے. جس وقت خدمت میں ان کی ابو بکر عمر عثمان و علی, اس وقت رسول اکرم کے دربار کا عالم کیا ہوگا. میں تو یہی کہہ سکتا ہوں, اللہ تعالیٰ آپ کو برکت عطا. کیا بات ہے موسیٰ صاحب, آپ نے بڑے کم ٹائم میں جو ہے نا وہ بڑا مشکل ٹاسک میں نے آپ کو دیا تھا, لیکن ماشاءاللہ آپ نے تمام جتنے بھی خلفائے راشدین ہیں ان کو ان کی زندگی اوپر جتنے بھی, اور پھر ان کا دور 30 سال ہی رہا, جو حضور نے بات کی 30 سال ہی رہا. اور حضرت ابوبکر صدیق کا سیدھا نام ہے عبداللہ, سیدھا نام عبداللہ ہے, عین سے, عمر عین سے, عثمان عین سے, علی عین سے. اور پھر حضور کی مبارک عمر 63 برس, صدیق اکبر کی 63 برس, فاروق اعظم کی 63 برس, مولا علی کی بھی 63 برس. کیا کہنے, عثمان غنی کی 83 ہوئی. تو یہ پیار ہے نا, کیا کہنے, کیا بہت بہت شکریہ مجھ صاحب.